خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو آپ کے چینل خافستان 555 میں۔ آج کی کہانی انتہائی انسان کی روح کو کانپ دینے والی ہے۔ رات کے ٹھیک 2:47 ہوئے تھے۔ شہر کے پرانے محلے میں جناب رفیق صاحب کا مکان خاموش کھڑا تھا، جیسے سانس روکے ہوئے ہو۔ گھر میں گوشت پکا تھا، دیگچی میں ابلتا گوشت بھاپ اڑ رہی تھی، مگر چولہا بند تھا۔ کوئی نہ چولہا کے قریب تھا، نہ کوئی کھانا پکا رہا تھا، نہ ہی کسی نے چولہا جلایا تھا۔ رفیق صاحب کی بیوی زرینہ نے باورچی خانے کا دروازہ کھولا تو اندر سے آنے والی بو نے انہیں دیوار سے لگا دیا۔ سڑے ہوئے گوشت کی بو، مگر اس میں کچھ اور بھی تھا، کچھ بہت پرانا، کچھ زمین کے نیچے سے آتا ہوا۔ دیگچی کے گرد فرش پر چھوٹے چھوٹے پنجوں کے نشان تھے، جانور کے نہیں مگر جانور جیسے۔ محلے کے تمام کتے ایک ساتھ روئے، پھر خاموش ہو گئے اور پھر فرار ہو گئے۔ پڑوسی نے بتایا کہ رات کو اس کی بلی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے نیچے نہیں آئی۔ وہ بس ایک سمت دیکھ رہی تھی، رفیق صاحب کے مکان کی طرف، آنکھیں پھاڑے، ہلتی نہیں، سانس نہیں لیتی ہوئی، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ رہی ہو جو انسان نہیں دیکھ سکتے۔ رفیق صاحب نیند سے اٹھے۔ نیچے لان سے روشنی آ رہی تھی۔ رات کے 3:15 ہو رہے تھے۔ ٹی وی چل رہا تھا۔ رفیق صاحب کی گرفت میں ٹی وی، مگر سوتے وقت بھی ٹی وی چل رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ریموٹ تو میری طرف نہیں ہے، اسکرین پر کوئی چینل نہیں تھا، مگر تصویر کوئی بھی نہیں تھی، بس سفید شور تھا، اور اس شور میں بہت دھیمی آواز میں کوئی سانس لے رہا تھا۔ بند کیا ٹی وی رفیق صاحب نے۔ 5 سیکنڈ بعد وہ خود آن ہو گیا۔ اس بار اسکرین پر کچھ اور تھا۔ اسکرین کے شور میں ایک سایہ، ایک شکل، گھر کے اندر سے باہر نہیں بلکہ اسکرین کے اندر سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ شکل رفیق صاحب کی طرف سے مسکرا رہی تھی، دیکھتے ہوئے۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ دیکھتے ہوئے کہ تم ٹی وی، مگر جب تم اکیلے رات کو اکیلے گھر میں ہو اور ٹی وی کے اندر سے تمہیں کوئی ایسے دیکھے جیسے کہ تمہیں حقیقت میں دیکھ رہا ہو، تو سوچو کہ تمہاری کیا حالت ہوگی۔ رفیق صاحب کے مکان کے دیواروں میں جو سرگوشیاں تھیں وہ سال بہ سال سے تھیں۔ پرانے مکانوں میں جو تاریکی بستی ہے وہ خالی نہیں ہوتی، وہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ سفید روشنی لانچ میں ٹی وی اس رات سے پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے کونوں میں 7 سائے بیٹھے تھے، آپس میں دیکھ رہے تھے، رفیق صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ آج انسان نے خود انہیں بلایا تھا اپنے ڈر سے۔ جب انسان ڈرتا ہے تو وہ آتے ہیں۔ جب انسان رات کو تنہا جاگتا ہے تو وہ پاس بیٹھتے ہیں۔ جب انسان بند گھر میں سانس روکتا ہے، وہ اس کی گردن کے پاس اپنا سانس محسوس کرواتے ہیں۔ زرینہ سو گئی تھی۔ خواب میں وہ اپنے پرانے گاؤں کے گھر میں تھی، سفید گھونگھٹ اوڑھے، دروازے کے باہر کھڑے۔ باہر کھیت تھے، سرسوں کے پھول تھے، سب خاموش۔ پھر سرسوں کے بیج سے کچھ اگتا ہوا، زمین سے کچھ اگتا ہوا مشروم آہستہ آہستہ، جیسے بغیر آواز کے، بغیر جھٹکے کے، خاموشی سے حرکت کر رہا تھا۔ وہ شکل سیدھی کھڑی ہو گئی، انسان جیسی، مگر انسان نہیں، چہرہ نہیں تھا، بس ایک سفید میدان جہاں چہرہ ہونا چاہیے تھا، اور اس سفید میدان پر زرینہ کا اپنا عکس بن رہا تھا۔ زرینہ نے چیخنا چاہا، آواز نہ نکلی۔ گھونگھٹ کا کپڑا آہستہ آہستہ اس کے منہ پر آنے لگا، اندر سے جیسے کوئی گھونگھٹ کے پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ وہ اٹھی، اپنے بستر پر بیٹھی، سانس تیز، پسینہ ٹھنڈا، کمرے میں اندھیرا، مگر کوئی نہیں تھا، مگر کونے میں وہ محسوس کرتی ہے کہ کچھ ہل رہا تھا۔ رفیق صاحب نے ٹارچ جلائی، گھر کا ہر کونا چیک کیا، باورچی خانہ خالی، لاؤنج خالی، سیڑھیاں خالی۔ چھت پر گئے، چھت پر ٹھنڈ تھی، حالانکہ موسم گرم تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں چھت کے کونے میں ان کے بچے کا جوتا پڑا تھا، مگر بچہ نیچے سو رہا تھا۔ رفیق صاحب نے جوتا اٹھایا تو جوتے کے اندر مٹی تھی، تازہ گیلی قبرستان والی مٹی۔ انہوں نے نیچے دیکھا، بچے کا کمرہ، روشنی بند، پھر روشنی آئی، پھر بند، جیسے کوئی بچے کے کمرے میں لائٹ آن یا آف کر رہا ہو۔ بچے کی آواز آئی، ابو یہاں کوئی ہے۔ رفیق صاحب بھاگے، نیچے آئے تو بچے کا دروازہ کھلا، کمرے کا دروازہ کھولا جہاں بچہ تھا۔ بچہ بستر کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا، آنکھیں کھلی، سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ دیوار پر کچھ نہیں تھا۔ رفیق صاحب نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ بچے نے آہستہ سے سر گھمایا، باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں 3، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب گھر ان کا ہے۔ رفیق صاحب نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ مڑ نہیں سکے، کیونکہ گردن پر 3 جوڑی ٹھنڈے ہاتھ پہلے سے ہی رکھے ہوئے تھے، اور اس رات کے بعد رفیق صاحب کا مکان خالی ہو گیا۔ محلے والے کہتے ہیں کہ رات کی روشنی نظر آتی ہے، اور ٹی وی میں اب بھی اسکرین پر ایک سایہ باہر کی طرف دکھتا ہے۔ یہ کہانی رات کو اکیلے مت پڑھیے گا، کیونکہ تمہارے پیچھے بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہی ہو جس نے رفیق صاحب کی پوری زندگی کو تباہ کر دیا،
اور ان کی پوری ہی فیملی کسی نہ کسی روحانی علاج کے اندر مصروف ہی رہی۔ دوستوں، یہ کہانی تھی ایک ایسے گھر کی جو کہ آج بھی موجود ہے، جس کے آس پاس کافی سارے اپارٹمنٹس ہیں، لیکن یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوا۔ یہ گھر کراچی کے فیز 4 کے اندر ڈیفنس کے اندر موجود ہے، اور یہ کہانی ہم سے رفیق صاحب نے شیئر کی، جو بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی کافی ساری یہ باتیں سنی تھی، لیکن 6 جوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ان کو محسوس ہوئے۔ ان کی بیگم کو خود ایسا محسوس ہو کہ جیسے کوئی سفید کپڑے کے اندر ان کا گلا گھوٹ رہا ہو، یا انہوں نے زندگی میں کفن پہن لیا ہو۔ ان کے بچے کے جوتے اکثر اور بیشتر ان کو چھت سے ملے، جس کے اندر گیلی کچی مٹی تھی، سمندر کی نہیں بلکہ قبرستان کی۔ آج بھی وہاں پہ کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہاں پر کوئی۔ اس لیے دوستو، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسی زمین جو کہ برسوں سے بنجر اور ویران پڑی ہے، تو وہاں اگر آپ گھر یا مکان بنانے کا سوچ رہے ہیں تو اس زمین کو آباد مت کیجیے، کیونکہ ایسی زمین جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویران پڑی ہے، تو اس جگہ پر دوسرے لوگوں کی آبادی ہے، اور یہ وہی جناتوں کا مکان مشہور ہے، جہاں پر انسان نہیں بلکہ وہی رہتے ہیں، وہی حرکت کرتے ہیں۔ رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھوایا تو بتاتے ہیں کہ ایک دو نہیں بلکہ ان کی پوری بستی یہاں موجود ہے، اور یہ جو جنات یہاں موجود ہیں اس گھر میں، ان کی پوری پیڑھی یہاں پل رہی ہے، دادا پردادا نواسے پوتے بھانجیاں پھوپھیاں یہاں سب آتی ہیں اور ملتی ہیں۔ اسی لیے آج تک یہ گھر ویران اور سنسان پڑا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔